بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت کم میں کہتا ہوں کہ وہ بیان سن لیں۔ رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کچھ بیان ہوئے تھے، ساتھ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ تو یہ اہل وفا، اہل محبت کون ہے؟ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، تو یہ اہل وفا، اہل محبت کون ہے؟ جو اہل محبت کے ساتھ رہے گا، اہل وفا بننے کی نیت سے، سموسے پاپڑ کھانے کے لیے نہیں، طرح طرح کے پہاڑ اور مناظر کو دیکھنے کے لیے نہیں، جو خالق مناظر کائنات کے لیے سفر کرتا ہے اور جان کی بازی لگاتا ہے۔ مزہ آ رہا ہے اس جملے میں کہ جو خالق کے مناظر کائنات کے لیے سفر کرتا ہے اور جان کی بازی لگاتا ہے، لیکن جو شخص اپنے جان پر اللہ کے راستے کا غم نہیں اٹھاتا اور اپنی جان کو اللہ پر فدا نہیں کرتا، اس ظالم کو روٹیاں کھا کر جان بنانا جائز نہیں، کیونکہ اس کی جان غیر اللہ پر فدا ہو رہی ہے۔ غیر اللہ میں غصہ بھی ہے، صرف لڑکی لڑکا نہیں ہے۔ شیخ کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ خط صرف شیخ پڑھے، لیکن ایسی کون سی بات ہے جس میں شیخ پڑھے؟ بھائی شیخ نے سر کام چھوڑ کے خط پڑھتا ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ وہی ذلت اور وہی رسوائی لکھی ہوئی ہے۔ بیٹے کو اتنا ڈانٹنا کہ پیشاب خطا ہو جائے، یہ خود دوسرے سے جوتے لگوائے، کیونکہ شیخ بوڑھا ہو گیا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے اس کی غیرت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اس کی بار بار کہا جائے اور یہ بہادری دکھائے، ڈانٹ چیخنا مارنا، اوپر سے ماں بھی 9 سال کے بچے گھر سے بھاگے ہیں۔ اب حضرت فرماتے تھے ہمارا سینہ چھلنی ہے، کس کو اپنا دکھڑا سنائے؟ شکل دیکھو بابا با یزید بستامی جیسی، کام ننگے یزید جیسے۔ میں جب گھر آتا ہوں تو فرعون بن جاؤں، تو بھائی مت بنو، تمہارے غصے کی وجہ سے رگ کوئی پھڑک گئی، برین ہیمریج ہو گیا، دست ہونے لگے، تو پھر بعد میں پتہ چلے گا۔ یعنی کہ آپ سمجھیں میرا تو دماغ ہی اوپر نیچے ہو گیا۔ بار بار کہا جائے، بار بار کہا جائے، بار بار کہا جائے، اور کیا کرے گا آدمی؟ مارے گا کیا؟ نہ غصے کا کتاب پڑھنا۔ دیکھیں ابھی دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کی تفسیر، اس میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں زمین آسمان میں غور کرنے کو، نشانیوں کو، تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ ذرے ذرے میں اللہ کی پہچان ہے، لیکن کیونکہ ہم ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں نا دیکھنے کے، اس لیے میں مفہوم عرض کر کے حضرت کی بات کو ساتھ ملاتا ہوں، اس لیے ہمارا اس طرف دھیان نہیں ہے۔ لیکن جو عارف ہے وہ مسلسل دھیان رکھے گا اس بات کے اندر۔ چاند سورج یہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن روز دیکھ رہے ہیں، چاند نہیں نظر آ رہا، نہیں نظر آ رہا، جیسے ابھی چند دن کے بعد چاند نظر نہیں آئے گا۔ ہے اللہ کی نشانیاں، یہ ستون، یہ پنکھے بھلے بنائے ہیں انہوں نے، دنیا دار نے بنائے ہیں یا مسلمان نے بنائے ہیں، ہے تو اللہ کی نشانی۔ اب چونکہ روز دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا نشانی ہے؟ لوہا کس نے بنایا؟ یہ کرنٹ کے اندر کے باتوں کو دماغ میں کس نے ڈالا؟ ہے تو اللہ کی نشانیاں۔ اولاد بھی اللہ کی نشانی ہے، ہم بھی اللہ کی نشانی ہے۔ جو ایک ایک ہمارے جسم میں ظاہر اور باطن میں جو چیزیں ہیں سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آنکھ ہو، زبان ہو، دانت ہو، انگلی کے پور ہوں، ناخن ہوں، کہ کس نے بنایا ہے، کس نے بنایا، کس نے بنایا؟ رہ رہ کے وہ معصوم بچے ذہن میں آتے ہیں، ہمارا تو کھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ فرعون اور دادا گیر بدماش بنے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ اور کیا کروں بھائی؟ تو روزے رکھ، پھر روزے رکھو، پھر لگاتار پھر نفلیں پڑھو، صدقہ اتنا تو کوئی دماغ ہل جائے، اور پھر شیخ بھرے مجمع میں جمعے میں یا جمعرات میں اعلان کروائے گا اب رعایت نہیں دینی ہے، چھپانا ہے چھپا لو۔ بھرے مجمع میں شیخ کہے گا اعلان کرو میں شیطان بنتا ہوں، میں اپنے گھر کے لیے عذاب بنا ہوا ہوں، میں ایسا ذلیل اور گھٹیا آدمی ہوں کہ اپنے اولاد کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ غصہ شیطان پہ دکھاؤ نا، بیوقوف انسان۔
یہ غصہ نفس پہ دکھاؤ نا ظالم. جو شیخ کا کہنا نہ مانے اس بے حیا کی کیا زندگی ہے پھر. ایک بار کہہ دے جس ڈیوٹی پر آپ ہیں آپ کو شرم نہیں آتی وہاں آپ انکار نہیں کر سکتے. وہ بہادری اور بدماشیاں گھر پہ دکھاتے ہو. آپ کی ڈیوٹی وہ ہے کہ آپ انکار نہیں کر سکتے کسی بات کا, ورنہ سزا ایسی ملتی ہے کہ دماغ ٹھیک ہو جائے. پورے اپنے اس دور کی نوکری میں مجھے بتاؤ آپ نے ایک دفعہ بھی نافرمانی کی ہے؟ ڈر اور چند ٹکوں کا خوف, وہاں سے ٹی اے ڈی اے ملنا, وہاں سے پینشن ملنا, وہاں سے پروویڈنٹ فنڈ ملنا, ذرا ادھر ادھر ہوئے سمجھو کہ دھجیاں اڑ گئیں. ایسی نوکریاں ہیں, نام نہیں لے سکتا میں, ایسی نوکری ہے. اس پر تم کیسے ٹائم پر پہنچتے ہو؟ تمہارا سینئر جہاں تو بچہ بھی غصہ نہیں کرتا. تم نعوذ باللہ تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی چیز ملی ہوئی ہے کہ ہر چیز تمہارے مرضی کے حساب سے ہوگی؟ بددعائیں دی ہیں معصوم بچوں نے, اللہ ہمارے ابا مر جائیں نہ آئیں. ایسے ہی نہیں کہتا ہوں, اے اللہ ہمارے ابا مر جائیں نہ آئیں. یہاں پر جب آپ بدلی ہوں گے پتہ نہیں کتنے برس تک بچے ڈرتے ہی رہیں گے. اور ایسے نفسیاتی ہوئے ہیں, ایسے نفسیات اپنے باپ کے سامنے اظہار نہیں کر سکے, اور جب محبت کی بدماشوں نے ان کے ہو کر رہ گئے, بدفعلیاں کروائیں. اب سب باپ ذمہ دار ہیں. اس کو بھی محبت چاہیے چاہے بچہ ہو. اب وہ گھر سے باہر اس محبت کو تلاش کرے گا, عادی ہو جائے گا اس کا. دماغ یقین کر, سچ بتا رہا ہوں دماغ کام نہیں کرتا. جس نوکری پر تو ہے اس نوکری پر ایک دن تو نے منع کیا ہو کسی چیز کی, اب منع خیال میں بھی اگر منع ہوا ہو تو بتا دو ذرا. اللہ کی کھاتے اتنا روزے رکھوائیں گے, اتنا روزے, سچ کہہ رہا ہوں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, لگاتار روزے رکھنے 2-3 مہینے دماغ سے خناس نکل جائے. بیوی کو کیا چھوڑتا ہوگا پھر تو بھائی؟ میں تو آپ کو بتاؤں نا, بچوں نے بددعائیں دی ہیں کہ اللہ ہمارے گھر میں باپ نہ ہے, مر جائے, یا پھر خود بھاگ گئے, پھر روتے پھریں گے. پھر اب خط آ جائے گا صبح آنے سے پہلے مجھے معاف کر دیں, میری آنکھیں کھل گئیں. تو پہلے کی آنکھیں بند تھی کیا؟ اگر کوئی نیا آدمی کہے تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے. جو رات دن خط لکھ رہا ہے, رات دن غصے کا مضمون, مار پٹائی کا مضمون, بچوں پر شفقت کرنے کی حدیث پاک کے, جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں, تو چھوٹوں پر کہاں شفقت کر رہا ہے؟ فرعون بنا ہوا ہے, چہرہ ایسا معصوم بناتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, گال پر مارنا منع ہے, لیکن ان کو لگاتار تماچے مار کے ان کی دھجیاں اڑا دے آدمی گال کی. رحم نہیں آتا بچے پر ظالم. تو کیا چونٹی پر رحم کرے گا جو اپنے اولاد پر رحم نہیں کرتا؟ تو فرعون کا پارٹنر بنا ہوا ہے بدماشی. یعنی یہ کتاب تمہارے پاس ہے, 3 4 کتابیں ہیں, پرچہ دن میں اتنی دفعہ پڑھو, جیسے غصہ اس حساب سے اتنا پڑھو, وقت پر یاد آ جائے. آپ نے لکھا, بڑا تیر مار دیا, ہم خوش ہیں آپ کے اس تیر مارنے پر. بار بار لکھ رہے ہو, بار بار رکھ رہے ہو. ان کو خانقاہ سے نکالا جاتا ہے, جوتے مار مار کے نکالا جاتا ہے, جوتے بھی کسی اور سے لگوائے جاتے ہیں. پھر اور تم لائق نہیں ہوگے خانقاہ میں آؤ, تم خانقاہ کو بدنام کرتے ہو. ایسے بچے کانپتے ہیں, یقین کریں ایسے کانپتے ہیں. باپ ساتھ لے بھی جائے نا ہر وقت ایسے کانپتے, اب تھپڑ پڑے گا, اب گالیاں پڑیں گی, اب ڈانٹ پڑے گی. دوسروں کا جینا مشکل میں کیا ہوا ہے. عاشق بنتے پھرتے ہیں. ہر بار اس پر کتنا بیان ہوا, رمضان میں کتنا بیان ہوا, غصے پر کتنے دن بیان ہوا, اخلاق پر کتنے دن بیان ہوا. حضرت ہارون رشید کی اہلیہ حضرت زبیدہ رحمت اللہ علیہ, نہر زبیدہ, کتنی چوڑی کتنی لمبی اپنے ذاتی پیسوں سے بنوائی. جب انتقال ہوا خواب میں کسی نے پوچھا کہ آپ کو جنت میں اتنا بڑا مقام ملا ہوا ہے, آپ زبیدہ نہر کی وجہ سے اس جگہ پہنچی ہے نا,
لاکھوں لوگ پانی پیتے ہیں، کیا کیا کہ آپ نہر زبیدہ کی وجہ سے جنت میں پہنچی ہیں نا؟ کہ نہیں. کہ پھر کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اخلاق سے خوش ہو گئے. معاف کرنا، اتنی بڑی پوسٹ پر ہوتے ہوئے معاف کرنا، انتقام نہ لینا، سب پر احسان کرنا. اور یہی آواز تو یہی آئی تھی کہ تیرے اخلاق کی وجہ سے تجھے جنت کی نعمتیں دی جا رہی ہیں. نہر زبیدہ کہاں گئی؟ آہ نکلتی ہے کہ ان ظالموں کو بددعا سے بھی ڈر نہیں لگتی. جو اللہ کی نہ مانے، والکاظمین الغیظ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے بے وفا سے، جس کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں. ایسے بے وفا سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ دین پھیلائے گا؟ اس کو ہم ذمہ داری دیں گے کہیں جا کر؟ بے عمل کو ذمہ داری دیں گے؟ میں صبح سویرے خط لکھا ہوگا، میں نے جا کے بچے کو پیار کیا، اس کو چپس دلائی، مہنگا ہدیہ دیا اور اللہ سے معافی مانگی. ٹھیک ہے، یہ تو بار بار تم کر رہے ہو بدماشی. یہ آدمی سڑکوں پر کیا کرتا ہوگا، اپنے جونیئر کا کتنی بددعا لیتا ہوگا، یہ آدمی کے دل میں آگ کیا لگی ہوئی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے پڑھی ہیں اب تک 9 احادیث مبارکہ ہیں غصے کو روکنے کے بارے میں، رحم ہی نہیں آتا. پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے مفہوم حدیث پاک کا جو غصے کو دبا دے. بات ہی نہیں مانتے ہو. مر گئے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں. ایسے لوگ مرتے ہیں تو اتنا خوش ہوتے ہیں بیوی بچے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے. یہاں تک ویسے رو رہے ہوں گے اور دل میں دفع ہوا، دھرتی خالی ہوئی، زندگی عذاب کر دی تھی اس نے. گالیاں تک پڑتی ہیں دوسروں کے. اور یہ غصے والا کہیں ذلیل ہوگا، کہیں پٹے گا، یا اپنے بڑے جس ڈیوٹی پر تو ہے اور وہاں بڑے سے بکواس کسی دن کر لے گا. اور پھر جو کیا کہوں، بس بہرحال نہیں کہتا. کچھ ایسی نوکریاں ہیں جہاں بڑے بڑے پہلوان جو ہے وہ بکری بن جاتے ہیں اور اللہ کے حکم پر جو ہے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بے وفا ہیں. یہ بے وفا ہے. کسی دن شیخ سے بھی بدتمیزی کر لیں گے کیونکہ بریکیں فیل ہو رہی ہیں نا. حضرت نے فرمایا کہ ایسے لوگ شیخ سے لڑے ہیں، ماں باپ سے لڑے ہیں، استاد دینی استاد سے لڑے ہیں، پڑوسیوں کے لیے کیا کیا احکامات ہیں ان سے لڑے ہیں، کیونکہ بات ہی نہیں مان رہے نا. جو بات شیخ کی نہ مانے اس کا کیا معاملہ ہے پھر بھائی؟ جس کو رحم نہ آئے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اس طرح بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ بھی لگا دیا، گود میں بھی بٹھا دیا. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھ کر کہ آپ اتنا ان سے شفقت فرماتے ہیں. ہمارے یہاں تو پٹائی ہوتی ہے. مفہوم ہے کہ تمہارے سینے میں دل نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. وہی بات اب یاد آتی ہے، تمہارے سینے میں دل ہے ہی نہیں. تم نے جب اپنے اولاد پر رحم نہیں کرتے دوسرے اولاد پر رحم کیسے کرو گے؟ ایسے غصے والوں نے قتل کر دیے لوگوں کے، دوسرے کے بچے کی گردن دبا دی. بچے ہم مذاق کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، سیٹیاں مارتے ہیں، ایک ٹانگوں کے نیچے سے گزر جاتا ہے. محلے میں شرارتیں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں نے بچوں کو مار دیا اور پھر آپ پر اعتماد ختم. اب آپ کو کوئی کام یا کچھ اس سے ڈر لگے گا، آپ سے خدمت بھی نہیں لی جائے گی. بس تم وی آئی پی ہو، بیٹھ کر چائے پیو، بسکٹ کھاؤ، شربت پیو، کھانا کھاؤ، سانڈ کی طرح بیٹھے رہو. آپ کے ذمہ اب کام نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی کو بھی تھپڑ مار دیں گے، آپ کسی کو گھور کر دیکھ لیں گے، ابے تبے میں لگ جائیں گے. اس لیے آپ کے ذمہ اب جب آؤں گا اس کے بعد کہہ دوں گا کہ اس شخص سے کوئی خدمت نہیں لینا، یہ ہمارا وی آئی پی ہے، یہ اب چیف منسٹر ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو اس وجہ سے اب تم سے کام نہیں لیا جائے گا، تم لائق نہیں ہو اس بات کے. اور اگر آج دل میں آیا تو آج ہی یا کل، جس وقت دل میں آئے گا کہ کھڑے ہو جاؤ، جملے سکھا دوں گا آج یا کل کسی وقت میں، یہ جملے لکھ لو، یہ تمہیں مائک پر اعلان کرنا ہے جمعرات میں یا جمعے میں یا اتوار میں. اب اس لیے میں اس پہ عمل کرنے کا نہیں سوچ رہا ہوں کیونکہ
کوئی وجہ ہے کہ اس وجہ سے ان کا دوسرا کوئی نقصان کسی قسم کا نہ ہو جائے، دوسرا کوئی دنیاوی نقصان نہ ہو جائے، اس لیے اس پر عمل نہیں کر رہا ابھی میں. اس گرمی کے اندر روزے رکھ پورا، جب پتا چلے گا. یہ غصہ ایسا مرض ہے کہ روزوں سے بھی نہیں نکلتا. پھر جب ابھی بات نہیں مان لے روزے رکھ کے پھر کون سی بات مان لے گا بھائی؟ بات ماننی ہے ابھی مان بات. اللہ سے رو اپنے اصلاح کے لیے، میں بھی روؤں آپ بھی روئیں. میں تو سوچ کر جب بستر پر جاتا ہوں نا تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے نیند آتی ہے ماشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جاتے ہی اب جیسے پڑھا مسجد کی طرف جا رہا ہوں، یار یہ تو کیسے فرعون بنے ہوئے ہیں، یہ کیسے دوسروں کو نصیحت کریں گے جب اپنا عمل نہیں ہے. مسجد میں جا رہے ہیں، جو دوسری رکعت کے اندر خیال آ گیا اب وہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں وہ پتہ نہیں چل رہا. صاف بات بتاتا ہوں میں، یہ یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ لوگ مانتے نہیں ہیں شیخ کی بات. یقین کریں بیٹھے ہیں وہاں پر گھر میں اور بچیاں پوچھ رہی ہیں اب طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں طبیعت ٹھیک. کیوں؟ خاموش اچانک ہو گئے ہیں. اب ان کو کیا بتاؤں کہ ہمارے پاس کیسے کیسے فرعون جمع ہیں جو بات ہی نہیں مانتے. واش روم میں جائیں تو وہاں یہ مسئلہ، لیٹنے آئے تو یہاں یہ مسئلہ، اور خوابوں میں ہم کو مارتے ہیں یہ لوگ. پھر جو غصے غلام ہے خوابوں میں ہمیں مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گریبان پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ جو سوچ سوچ کے آدمی سوئے گا تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہوگا. یہ جان کی بازی لڑائیں گے. ذکر کر رہے ہیں جان دے دی میں نے ان کے نام پر. کہاں دی ہے جان؟ کیا دی؟ پسینہ بھی نہیں دیا تو جان کیا دے گا بے شرم؟ عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، تو انجام تو سوچ رہا ہے. انجام تو وہ نہیں سوچتے جو جان دینے کی بازی لڑاتے ہیں. سبق نہیں لیتے کہ بھئی شیخ کا مزاج کیسا ہے، شیخ کے پاس آنے والوں کا مزاج کیسا ہے. کونوا مع الصادقین اللہ نے فرض فرمایا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یقین کرنا. ایک صاحب تھے اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے، دبلے پتلے بالکل ایسے. ہمارے پاس جو دبلا پتلا ہے نا اس سے بھی دبلے پتلے. جو ہمارے پاس سب سے زیادہ دبلا پتلا ہے نا اسٹرکچر ڈھانچہ، اس سے بھی دبلے پتلے. کوئی جو بھی معاملہ تھا اس میں کہ بھئی یہاں آپ میری ایک تھپڑ برداشت کر لو آپ کو میں انعام دوں گا. نہیں برداشت کر سکتا تھا کوئی، نہیں برداشت کر سکتا تھا کوئی. دبلا پتلا بالکل ایسا. کسی ایک کان کا پردہ پھاڑ دیا. اب کون رشتہ ہے وہ نہیں بتاؤں گا کیوں کبھی کوئی سن لے تو کہیں گے بھئی ہمارے فلانے کی بات. اپنے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اشارہ کس طرح پہ کون قریب رشتہ دار ہوتا ہے جس کے اوپر دوسرے بھی کچھ نہیں بول سکتے. کان کا پردہ پھاڑ دیا اپنے اولاد کا، بہرا کر دیا اس کو، کیونکہ اندھا ہے نا. شیطان چڑھ گیا، شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، غصہ آگ کا بنا ہوا ہے، شیطان چڑھ گیا. اب اس کو کیا پتا کیا کر رہا ہے وہ. جو آدمی اتنا چیخے کہ بچے کا پیشاب ختم ہو جائے اس کی خوف کا حال کیا ہوگا؟ بھائی آپ لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کچھ دماغ میں بات آ رہی ہے؟ جو بچے کا پیشاب خطا کرا دے اتنا چیخے فرعون. فرعون سے مراد وہ کافر فرعون نہیں ہے، اس کی نافرمانی مراد ہے اس میں. یہاں یعنی میرے اعتبار تو الفاظ بھی نہیں ہے کہ بچے کا پیشاب ختم ہو جائے. صفا تو نے کیا؟ صفا کس نے کیا؟ بیوی نہیں کیا ہوگا نا، پھر اس پہ اور مارے گا ڈانٹے گا، پیشاب کیوں کر دیا. یقین کریں اب پتہ نہیں میرے خیال میں 45-50 سال پہلے کا واقعہ ہے، میرے سامنے کی بات ہے، مدرسے کی بات ہے، جب قرآن پاک پڑھتے تھے ہم. بلکہ آپ سوچو نا 55 سال سے اوپر کا واقعہ ہے. اتنا چیخا چلایا قاری صاحب اور ڈنڈے، وہیں اس کا پیشاب خطا ہو گیا اللہ کے گھر میں مسجد میں. اب پھر غصہ ہو کے مار رہا ہے کہ پیشاب کیوں خطا کیا، پیشاب کیوں خطا. بھائی آپ سوچو اس کا حال کیا ہوگا بچے کی بد دعا سے. آپ کو پتا ہے معصوم بچے کا بھی عزت نفس ہے. ہر ایک جملہ ایسا ہے کہ دل میں اتر جائے تو پتہ نہیں کیا. قرآن پاک کا جملہ بتا دیا، حدیث پاک کا بتا دیا، مختصر.
اور بچے کی عزت نفس ہے. تمہیں دیکھ کے ہی لرزہ طاری ہو جائے گا. ایسے تمہیں دیکھ کے ڈر گیا, اب کھیلے گا نہیں. بھائی آج کل گھر ایک کمرے کے ہیں, 2 کمرے کے ہیں, 200 گز کا گھر ہے, بچہ کہاں کھیلے گا؟ حالانکہ 200 گز کا گھر ہے, بچہ کہاں کھیلے گا؟ فلیٹ ہے, بچہ کہاں کھیلے گا؟ تو تمہیں دیکھ کر ایسا معصوم بن کر پورا وقت رہے گا. اس کی خواہش ہو رہی ہے کہ میں بھاگوں, میں اماں سے کچھ کہوں, کھیلوں, لیکن نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. کتنا بے بس ہوگا بیچارہ وہ بچہ. اب آپ روز اس کو چاکلیٹ دلائیں, روز ہدیہ دیں, لیکن یہ دل سے نکلنا کوئی آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے بڑی دعائیں مانگنی پڑتی ہے, اللہ سے رونا پڑتا ہے, اللہ سے بھیک مانگنی پڑتی ہے. پانی نہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے خط تو لکھا ہے. بڑا تیر مار دیا بھائی, خط تو لکھا ہے. کبھی شیخ کو خوش بھی تو کرو کہ میں نے اتنے مہینے ہو گئے, قضا نماز نہیں ہوئی, تکبیر اولیٰ سے سب نمازیں ہوئی ہیں, میں الحمدللہ جان کی بازی لگا کر نظر کی حفاظت کرتا ہوں. میرے بچے جب گھر میں آتا ہوں ایسا چمٹتے ہیں, کئی بار مجھے لگتا ہے میں گر جاؤں گا, کئی بار مجھے لگتا ہے میں گر جاؤں گا. میرے تو چلو نواسی, نواسا, پوتی, پوتیاں ٹھیک, وہ تو بڑے ہیں, عبد الرحمان وغیرہ ماشاءاللہ, حافظ عبد الرحمان بڑے, لیکن دوسرے بھائیوں کے جو پوتے یا بچے بھاگتے ہیں اور آ کر لپٹتے ہیں, یقین کریں ایسا لگتا ہے میں اب گرنے والا ہوں. اب شیخ کا ریا مرید کے اخلاص سے افضل ہے. یہ تو ابھی آپریشن کا کہہ کے میں نے کہ بھئی ڈاکٹر نے منع کیا ہے, ورنہ 3 4 تو کندھے پہ چڑھ جاتے تھے, ہمیں اٹھاؤ, ہمیں اٹھاؤ. اب کون سا بچہ تھا اس کے اٹھانے سے ہرنیا کا آپریشن ہوا. پھر ٹھیک ہے, کوئی بہانہ تھا, اللہ سے خوش ہیں, اللہ سے راضی ہیں. ایسا دھکا دیتے ہیں ایک دوسرے کو, ٹوپی اتار گئی, یہ پھینکا, تیل مالش کر رہے ہیں. یا ارکم کا بیٹا نواسا فاروق, اس پر دیکھ کر نواسی صاحبہ ایسے تھپڑیں پڑ رہی ہیں سر پر, اور پھر اوپر سے وہ چڑھ گئے, جناب پوتی صاحبہ سر پہ آ گئے, وہ دھکا اس کو دے رہا ہے, میں, وہ دھکا لگ تو مجھے رہا ہے, وہ کہہ رہا میں. ایسی حالت ہوتی ہے بستر پر جانے سے پہلے کہ واش روم سے نکلوں کوئی نہ ہو, سیدھا بستر پر, بستر پر مٹی لگی ہوئی ہے. یقین کریں پیر ان کے مٹی والے بچوں کے ہیں, میرے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. اب مجھ سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا. اب اس کو ہٹاؤ, وہ ادھر سے آ جاتا ہے. وہ کہے اس کو کیوں نہیں نکالا کمرے, وہ کہے اس کو کیوں نہیں نکالا کمرے سے. ایک دھاڑ مار دوں کون آئے گا کمرے میں, ایک ہی جھڑک دوں, خاموش نکلو یہاں سے. دکھتا نہیں ہے میں فرعون ہوں, اتنا بیان کر کے آیا ہوں, مجھے آرام نہیں چاہیے. کون تھوکے گا بھی نہیں, بچے بھی. لیکن آپ, میں مجھے چھوڑو نا, مولوی فرحان سے پوچھو گا حشر کیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں سوؤں گا, وہ کہتا ہے میں سوؤں گی. پہلے میں نے کہا جاؤ بھائی اپنے کمرے میں جا کے سو مہربانی کر کے. اب رات کو آیا ہوں تو وہ چھوٹے چھوٹے کھلونے اور وغیرہ اس کو بکھیر کے رکھا ہوا ہے. اب یہ کیسے سمٹے کا معاملہ. ایسی حالت تھی رات کو, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن کتنی دیر لگی. پھر وہ مولوی فرحان صاحب, یہ بھائی نکلو 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 نکلو, ٹانگ سے دوسرا جو ہے دوبارہ گھس گیا اندر کمرے میں آ کے. اللہ کا احسان ہے جس نے دیا ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم سے پوچھ. ایک بیوہ نے خط لکھا تھا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ, شیخ العرب العجم رحمت اللہ علیہ سے دعا کرا دیں, ایک بار میں حمل سے ہو جاؤں, پھر بھلے حمل ضائع ہو جائے, مجھے خوشی ہوگی کہ میں ماں بننے والی ہوں. کوئی اولاد نہیں ہے اس کی, بوڑھی ہو گئی, کوئی اولاد نہیں ہے. شوہر بھی اللہ کے پاس چلے گئے, اس کی اولاد نہیں ہے. اسے سن بھی رہی ہوں گی بیان, میرے خیال میں کیا نانی دادی کی عمر کی ہوں گی. تمہیں اولاد دی ہے, تم اس کو اپاہج بنانے کے چکر میں ہو, نفسیاتی مریض بنانے کے چکر میں ہو. میں نے یہ کہا بھی ہے کہ آپ اپنا بچہ مجھے دے دیں. میرے بہت سے متعلقین کی اولاد نہیں ہے. اولاد اس کو ایڈاپٹ کرنا کیا بولتے ہیں, اس کو بچے کو کیا بولتے ہیں, لے لینا, گود لے لینا, منع ہے. بزرگوں نے منع کیا, کبھی اس کی وجہ بتاؤں گا. منع ہے بچوں کو گود لینا. جس کو گود لیا ہے 10 سال کے بعد نامحرم ہو گیا شوہر صاحب. جس کو لڑکے کو گود لیا ہے وہ نامحرم ہو گئی.
اور بھی پتہ نہیں دودھ پلا دیا تو پھر پتہ نہیں اور بھی کیا، آخر میں بھانڈا پھوٹ گیا، کیونکہ چھپاتے ہیں، آخر میں بھانڈا پھوٹ گیا، ولدیت بدل دیا، جائز نہیں ہے، نکاح میں کیا ہوگا، آخر میں بھانڈا پھوٹ گیا تو جو ماں باپ تھے اس سے بھی نفرت کر لی، نفسیاتی ہو گئے کہ ان پر میں بوجھ تھا یا بوجھ تھی، تب ان کے گوتی حوالے کیا ہے۔ اور جو ہے جنہوں نے پرورش کی ان سے بھی نفرت ہو گئی کہ انہوں نے اپنی لالچ کے لیے مجھے گھر سے بے گھر کیا، ماں باپ کی محبت سے محروم کیا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ اپنا اولاد ہم کو دے دو، ہم کسی کے حوالے کریں گے، وہ اتنا آپ کو دعائیں دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ پر بوجھ ہیں اولاد۔ جن کی نہیں ہے ان سے پوچھو نا، جن کی نہیں ہے ان سے پوچھو ان کے دل، اور تمہیں اللہ نے نعمت دی ہے اور تمہیں نعمت کی قدر نہیں ہے۔ یہ جملہ بہت بھاری ہے، شاید کسی کو برداشت بھی نہ ہو، پہلے بتا دیتا ہوں، لیکن میں بتاؤں گا، شاید جو ہے وہ کسی پر بھاری جملہ لگے۔ یہ جو نعمت کی قدر نہیں کرتا، کبھی کبھی اللہ اسے نعمت چھین لیتے ہیں۔ مثال بھی سن لو آپ، کسی نے گھوڑا دیا کیا، مالش کر رہا ہے، نہلا رہا ہے، مالش کر رہا ہے، چارہ کھلا رہا ہے، پیار کر رہا ہے، استعمال نہیں کر رہا، اس کو کسی کام میں نہیں لے رہا نعمت کو۔ جس نے نعمت دی ہے واپس لے لے گا، بھئی تجھے قدر نہیں، میں کسی اور کو دیتا ہوں۔ اچھا بچے مر بھی گئے ہیں، خود بھی مرے ہیں برین ہیمریج کی وجہ سے، غصے میں بچوں کا انتقال ہو گیا، ایک ڈانٹا تھپڑ مارا، دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ یہ پاگل ہے نا، کہیں بھی مار دے گا۔ گال پر مارنا میں بھی نہیں مار سکتا، استاذ بھی نہیں مار سکتا، شیخ بھی نہیں مار سکتا، دادا بابا بھی نہیں مار سکتا، تو کہاں سے آ گیا بھائی؟ منع ہے۔ دماغ کی کوئی رگ ہل گئی، تھپڑ مارا، آنکھ کی رگ پہ لگ گیا، نابینا ہو گیا۔ اب آؤ، نعمت چھین لی اللہ نے ان ظالموں سے، اور میں خوش ہوتا ہوں، میں تھکا ہوا ہوتا ہوں، لیکن کہ اللہ رات کو میری ایسی حالت تھی، پتہ نہیں کسی نے کوئی جملہ کہا تو میں نے کہا نہیں اللہ بچائے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ سلامت رکھے ان کو، خدا نخواستہ میرا یہ مطلب کہنے کا نہیں ہے، میں خود ڈر گیا، میں اللہ یہ سلامت رہیں، یہ ہمارے باغ کے پھول ہیں یہ، اور ان کی ہمیں دعائیں چاہیے، بچے اللہ کی رحمت ہیں یہ، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ لیکن یقین کریں جب میں واش روم گیا ہوں نا تو بتا کر گیا ہوں کہ کمرہ خالی ہونا چاہیے۔ اب وہ ان کو میرا مزاج کا پتہ ہے، ان کو ڈانٹیں گے ماریں گے تھوڑی۔ اور حافظ فرقان کی بچی اٹک گئی 5-6 سال کی، میں تو نہیں جاؤں گی۔ اب وہ اس کی وجہ سے دوسرے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ تھیلا جو ہوتا ہے کھلونوں کا، اور پرانے ٹوٹے پھوٹے اور دوسرے کھلونے اٹھا کے انڈیل دی اس نے پورے، اتنا بڑا تھیلا تھا، وہ اس کے وہ پرانی چیز، یہ پرانی چیز، کوئی پھٹا ہوا چمچا، کوئی کیسا، میں تو یہاں کھیلنا ہے مجھے۔ رات کا 1 سے اوپر بج گیا، اب ڈانٹوں؟ اللہ بچائے اپنی رحمت سے۔ ڈانٹ کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اسی وقت چھٹی ہو گئی نا، ڈانٹ کا کیا مسئلہ ہے؟ نکلو یہاں سے، کون سامنے آتا ہے؟ اور یہ جو پستی چھوٹی سی حافظ فرقان کی، ایسا لات مارتا ہے دروازے پر، دروازہ کھولو، بند کیوں کیا ہے؟ اب آپ نے کو کتنا غصہ ہے خود فیصلہ کرو آپ۔ آدھی نیند میں اور لات مار دی کہ مجھے آنے دو اندر۔ مطلب عرض کرنے کا، ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، ذرا سا کھٹکا ہوا حضرت والا اٹھ جاتے تھے۔ اس وقت حضرت والا کے پوتے تھے، اور ابراہیم صاحب یہ سب یہ تھے، یہ اور 1-2 حافظ عبداللہ میاں چھوٹے تھے، بیٹھتے ہی خانقاہ میں تھے، وہ کیا شور کریں گے؟ حضرت والا بڑے خانقاہ میں آ کر، بڑے کمرے میں آ کر خانقاہ کے آرام فرماتے تھے، یہ بیماری کی حالت میں۔ پیچھے گلی میں جو ہے، وہاں گلشن اقبال خانقاہ کی بات کر رہا ہوں، گاڑی پارکنگ کی جگہ ہے، وہاں بچے شور کر رہے ہیں، حضرت کو نیند نہیں آ رہی، اٹھے جلدی، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہ حضرت بچوں کو منع کر رہا ہوں۔ فرمایا پھر یہ کھیلیں گے کہاں؟ جگہ کون سی اور کھیلنے کی؟ میری فکر چھوڑو، خبردار اگر وہاں حضرت میاں کبھی کچھ بتایا تو۔ جو ذرا کھٹکے پر جس کی آنکھ کھل جائے اور ذرا آواز پر نیند نہ آئے اور ذرا پردہ کھل جائے، ہلکی روشنی آئی، نیند غائب، اور وہ 1-5 منٹ کا تو کھیل نہیں ہوتا، تو لیکن وہ برداشت کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، ہم کون سا بچوں کو برداشت کرتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ کو بتا دیا۔ اگر میں، اور پھر جو گواہ گھر کے پاس آتے ہیں
یہ جب بچے نکل آتے ہیں تو ان کو اب واپس رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر میں ڈانٹوں ان کو یا کچھ کروں تو یہ آئے میرے پاس نہیں، کیسے آئیں گے؟ ایسے اخلاق اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے. ایک آدھ کا معاملہ ہے چلو آپ کو بتا دیا وغیرہ، لیکن اصل برداشت کرنا اللہ مجھے بھی عطا فرمائے. آپ کو کیا معلوم میں کسی موقع پر پریشان ہوں گے چیختا ہوں گا. مولوی فرحان سے زیادہ، کیونکہ وہ روز ہوتے ہیں، حافظ فرقان بھی، لیکن مولوی فرحان پہ دین کی بات سناتے ہیں وغیرہ تو اچھی خاصی دیر ہوتے ہیں. ان سے آپ پوچھ لو، اچھی خاصی دیر ہوتے ہیں، ان سے آپ پوچھ لو. اللہ کی توفیق، اللہ کی مہربانی، میرے ماں باپ کی دعائیں، میرے تینوں مشائخ کے جوتیوں کا صدقہ، اللہ کا احسان ہے. یہ ہے نا. لاہور کی بات بتاتا ہوں، نہیں اسلام آباد کی. حضرت والا برطانیہ تشریف لے گئے، میرا اور صوفی شمیم صاحب کا اور مطہر بھائی کا ویزا نہیں لگا. اسلام آباد میں حضرت کو کوئی جاننے والے تھے، خادم تھے. پھر ہم تینوں وہاں چلے گئے. ایک گھر میں گئے، ہر چیز ترتیب سے بنی ہوئی تھی. تو ہم دو آپس میں کہہ رہے تھے دیکھو بھائی کیسی ترتیب بنی ہوئی ہے ہر چیز کی، گھر ایسا ہونا چاہیے. تو صوفی شمیم صاحب نے کہا دیکھو بھائی آپ بار بار سو رہے ہیں، آپ رات کو مجھے ٹائم لکھ کر دیں، سوتے کتنے بجے ہیں آپ لوگ؟ ٹائم لکھ کر دیں، سوتے کتنے بجے ہیں؟ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، جب آؤں تو لکھ کر دینا سوتے کتنے بجے ہیں. تو صوفی شمیم صاحب رحمۃ اللہ نے کہا فیروز بھائی اس کی اولاد نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کیا کمال کرتے ہو. کہا ٹھیک ہے. کھانا شروع ہوا، ان سے پوچھا نام یاد نہیں ہے مجھے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہا میرا کوئی بچہ نہیں ہے. شمیم بھائی نے میرے پاس ایسے دیکھا، کہا دیکھو کل رات کو جو تکیوں کی جنگ ہوئی ہے نا، ادھر سے حافظ فرقان بھاگ رہا ہے، اس سے ادھر مولوی فرحان کی والدہ، ادھر جو ہے وہ بٹیا، دینے کی تیاری نہیں. اب وہ کھینچ کھینچ کے بھائی اس میں سے روئی نکل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ تکیوں کو پھینک رہے ہیں. آپ بتاؤ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں اس کا مطلب غصہ تو آئے گا. اولاد کی شرارتوں پر، حالانکہ یہاں تو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، غصہ تو آئے گا، اس کو تو پینا ہے نا. میں نہیں سمجھا سک رہا، صاف بات بتاتا ہوں، میں مجبور ہو جاتا ہوں، کبھی کبھی مجھ سے نہیں ہوتا بیان. اور پھر آپ کے دوسرے بچے ہیں، ایک بچے پر آپ چلا رہے ہیں، دوسرے بھی بہت چھوٹے ہیں، اثر تو پڑے گا. اور بیوی بھی پھر آپ سے زبان چلائے گی. اور دو دل جوڑنے کے لیے اگر کچھ ایسے جملے بول دیے جو نہیں تھے، وہ جھوٹ میں نہیں ہے، لیکن کچھ جملے ایسے جس میں پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ بالکل صاف جھوٹ تو نہیں ہے، حالانکہ اس جھوٹ میں ثواب ملے گا، دوسرے کو تکلیف نہیں ہو رہی، اس سے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا، لیکن دو دل بنانے کے لیے آپ نے کیا، ٹھیک ہے. اس کو مفتی صاحب سے 2-3 جملوں کا پوچھ لوں گا. بظاہر جو 2-3 جملے ہیں وہ صحیح ہے، دل جوڑ دیا ماشاءاللہ، خاندان جو لڑائی جھگڑے سے بچ گیا ماشاءاللہ، لیکن ہم تو پھر بھی پوچھیں گے. وہ تو چلو ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اب جب آپ اتنا شور شرابہ کریں گے تو بیوی دبنے کی نہیں، وہ آپ سے اور چلائے گی. کیوں؟ وجہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی گناہ نہیں، مجھ سے جب کوئی بے اصولی ہو جاتی ہے تو میری بیوی نافرمان، اولاد نافرمان، اسٹاف نافرمان، حتیٰ کہ جانور بھی نافرمان ہو جاتے ہیں. جب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں سب فرمانبردار ہو جاتے ہیں. اپنے گناہ نہیں چھوٹ رہے، یہ بھی بتا دوں، آپ اپنے گناہ نہیں چھوٹ رہے، اس کا غم کیا ہونا چاہیے وہ نہیں پتا، اس غم میں بھی بچوں کو مار رہے ہیں اور چیخیں مار رہے ہیں، ان کا پیشاب خطاب ہو رہا ہے. ہاں ہے اپنے گناہ کی گندگی ڈال رہے ہیں ان کے اوپر. صاحب نے ڈانٹ دیا، ڈال رہے بچے پر. دیکھو تمہارے گھر میں کمرے کتنے بھائی؟ ایک کمرہ ہے، کہاں جائیں گے بچے یہ بتاؤ مجھے ذرا. آپ کہیں گے 2 کمرے ہیں، 2 کمرے ہیں، مان لیا، چلو کہاں جائیں گے؟ 3 کمرے ہیں، چلو مان لیا 3 کمرے ہیں. بھائی اور کیا بتاؤ نا، 50 کمرے بتا دو پھر. یا ہر ایک کو اتنا گھر مل جائے کہ بچوں کو ہی 2-2 کمرے دے دیے جائے، ایک آپ کے سونے کا کمرہ ہے، آپ کے کھیلنے کا کمرہ ہے، یہاں فٹ بال کھیلو، منع نہیں ہے، بھلے توڑ دو. ایسا تھوڑی توڑنے کے لیے آدمی اجازت دے گا. اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے حال پر رحم فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے. اتنے اخلاق پر بیان، اصلاح اخلاق الگ، خزانے معرفت اور محبت میں آخر میں 33 صفحات الگ اخلاقیات کے، علاج الغضب الگ، غصے کا علاج، علاج کبر الگ، بدگمانی اس کا علاج الگ،
تعلق مع اللہ الگ، تعلق مع اللہ بھی اسی کے اندر ہے کہ ان بدماشیوں کے ساتھ اللہ سے تعلق کیسے ہوگا بھائی؟ اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے۔ اب کل ایک یا پرسوں ایک صاحب کا خط آیا پرسوں کہ میرے اخلاق صحیح نہیں ہو رہے، میرے اندر تکبر بھرا ہوا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا مسئلہ ہوا تھا تب آپ نے مانا ہی نہیں تھا، لیکن اب ایسا لگ گیا ہے ماشاءاللہ دل خوش ہو رہا ہے الحمدللہ کہ سب گند میرے اندر ہیں، مجھے کرنا کیا بس حکم کرو۔ اب جان کی بازی کا وقت آ گیا، ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا۔ جو سمجھے گا ہر بیان میرے لیے وہی تو کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ دین کی بات کرنے میں یقیناً کمی کوتاہی ہوئی ہے، یا اللہ جو مجھے کہنا چاہیے تھا میں نے نہیں کہا، مجھے معاف کر دیں۔ اے اللہ جو نہیں کہنا تھا میں نے کہہ دیا، مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ آپ کی عظمت کے سامنے بیان کیا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں جو تعبیر کرنے میں بھی جو کوتاہیاں ہوئی اسے بھی معاف کر دیجئے، اور قبول فرما کر اپنی رحمت سے والدین کے لیے، میرے تینوں مشائخ کے لیے، اللہ جو ہے اکابر ثلاثہ کے لیے، اللہ سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے اپنی رحمت سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ اگر کوئی باپ ایسے بھی بیٹھا ہوا ہو نا، فرض کریں ڈانٹ بھی نہیں رہا، وہ بچوں کو گھاس نہیں ڈال رہا، اس طرح کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس ظالم نے اگر گھور کے بھی دیکھ لیا نا، ایک وقت آئے گا بچے کا پیشاب ختم ہو جائے گا، پتہ ہے اب یہ گھورنے کے بعد اٹھے گا مارے گا یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔